بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کا بیان ہے کہ یہ کائنات پوری اللہ کے احکام کے تابع ہے، صرف انسان ہے جو چونکہ اختیار دیا گیا اس لیے اس حکم سے نکل گیا ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری کرتے تو یعنی ان کو دنیا میں کامیابی ہوتی۔ دیکھیے، ان کی اپنے قول و فعل کے اندر بہت تضاد ہے۔ یہ خود پوری طرح اللہ کا بندہ نہ بن سکا، اور جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہ کر سکا۔ شروع میں انقلابی انداز سے اٹھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اور یہی مثال دیا کرتے تھے کہ جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر کسی نبی کی دعوت آئی ہے، وہ توحید کی دعوت انہوں نے دی ہے، چاہے ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے، چاہے ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، دعوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، حتیٰ کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے قریب ہو گئے، اور ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب اس علاقے کے اندر ایک خالص کوئی انقلابی دعوت اٹھے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ شیطان کا وار ہوا ان کے اوپر، اور پھر جمہوریت، جس کو پہلے خود بت کہا کرتے تھے، یہ مودودی صاحب کی بڑی مشہور تحریر تھی کہ یہ جمہوریت کو اور آمریت کو دو بت کہا کرتے تھے، کہ جمہوریت لات ہے اور آمریت منات ہے، دو بتوں کے نام لیتے تھے۔ ایک بت کو ہٹا کے، یعنی آمریت ہٹ رہی ہے، یہ انگریز لوگ جا رہے ہیں، تو تم جمہوریت لانا چاہتے ہو، تو بتاؤ ایک بت کو ہٹا کے دوسرے بت کو لاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اسی فلسفے کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو جب جمہوریت کے تقاضوں کے تحت یہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اسی بت کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور آج تک ان کی جماعت اسلامی اسی بت کی نہ صرف پوجا بلکہ اس کو پالش کرنے اور اسی کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے یہ ان کے ساری زور ہے، اور سارا تبلیغ ان کا اسی زور کے اوپر ہے، شرکیہ نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، جب قول اور فعل کے اندر تضاد ہو، جب منوں اور ٹنوں کے دعوے کرنے والے آن گراؤنڈ بالکل زیرو ہوں، عمل کے بالکل نکمے ہوں، تو دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمل ثابت کرے، آن گراؤنڈ عمل جب تک سامنے نہیں آئے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ یعنی کوئی بھی تحریک اگر ہو تو اس کے جو چلانے والے ہوں اس کے اوپر آپ نظر رکھیں، اگر وہ قول و فعل کے تضاد کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد وہ چوٹیں کھاؤ گے۔ تو ہم لوگوں نے تو یہ چوٹ کھائی ہے، خود ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چوٹ کھائی تھی۔ جماعت اسلامی نے جب معاشی گوٹ میں وہ اعلان کیا جمہوریت میں آنے کا، تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے ایک درد مندانہ تقریر کی، اور یاد دہانی کرائی کہ دیکھو کہاں سے چلے تھے اور کدھر چلے گئے ہو، واپس لوٹو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی کسی نے نہیں سنی۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اللہ کے بھروسے کے اوپر پھر خود عملی میدان میں آئے، اور یہ سند بھی لی، اور پھر دعوتی کام کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک پھر امید پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو جماعت بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا اور رنگے جہاں بدلی ہوگا۔ لیکن اللہ کی جو مشیت، شیطان بھی پیچھے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ 2017 کے اندر آ کے جو جماعت کے امیر تھے محمد حنیف، بالکل ان کے اوپر اسی طرح کا وار ہوا جس طرح مودودی صاحب کے اوپر ہوا تھا، اور بالکل وہی طرز عمل انہوں نے اختیار کیا جو مودودی صاحب نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور جماعت میں اعلان کرا دیا گیا تھا کہ بس جس کا دل کرتا ہے ہمارے ساتھ چلو، اور جو ہماری بات نہیں مانتا ہے وہ آزاد ہے، اس کی کوئی نہ سنو۔ کوئی پھر کسی کی نہیں سنتا تھا۔ یہی کیا محمد حنیف نے جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آئے، اس کے بعد ان کو روکا گیا کہ دیکھو، یہ جماعت تو بنی کفر بالطاغوت کے اوپر تھی، شرک کے رد کے اوپر تھی، اور انبیاء کی دعوت یہی سامنے لائی جاتی تھی کہ سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کی دعوت دی ہے۔ تم ایک نبی کو دوسرے نبی کے سامنے سجدے کرا رہے ہو، اور پھر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس انداز سے یہ چیز سامنے آئی۔
بہت ہی سمجھایا ان کو، بڑے یقین کیجیے ہمدردی کے ساتھ اور ادب و احترام سے بھی شروع میں، تاکہ کہیں چڑ نہ جائیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے ضد و انا کا مسئلہ بنا کر جماعت کو ڈنڈے کے زور سے اس شرک کے اندر دھکیل دیا، اور سارے ان بھیڑ بکریوں نے آنکھیں بند کر کے محمد حنیف کی بات کو مانا ہے قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ تو یہ کچھ ہوا ہے اللہ کی بندو۔ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے، جب وہ بنیاد نہ رہے تو پھر جماعت کیسے اپنی اصل پر قائم رہ سکتی ہے؟ پھر یہ ٹکڑوں میں بٹے ہیں، اب کچھ نہ کچھ تو ہے، یعنی کچھ تو لگے ہوئے ہیں دینی انداز سے، عقیدے کے اندر بڑی خرابی نہیں آئی ہے کچھ لوگوں کے، 2 3 گروپ ہیں، لیکن ان کے معاملات بھی اسی طریقے آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتے ہیں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی پوسٹیں تو شیئر کرتے ہیں، ان کے بیانات بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دے۔ بہرحال ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت ہے وہ بھی زندہ ہیں، اور ان کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، اب جب یہ تیز سے تیز تر انشاءاللہ ہوتی چلی جائے گی، اور یہ بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر، بنیاد تو خیر پہلے بنی ہوئی تھی اس کے اوپر، اب دوبارہ یہ جو عمارت قائم ہوگی بہت ہی مضبوط ہوگی۔ پہلے چونکہ جب عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے پھر وہ عمارت نہیں قائم رہ سکتی ہے، ٹیڑھا پن آ جائے تو پھر اس عمارت نے لازمی گرنا ہوتا ہے، یہ گری ہیں اسی وجہ سے گرے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، ایمان خالص کو بنیاد بناؤ، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں آپ لوگوں کے اندر آئی ہیں اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور یہ دنیا داری کی بجائے آخرت کی بازی کھیلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا، جو مل کر اللہ کے دین کو انشاءاللہ غالب کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔